الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الهداية إلى صراط الهداية عن الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد العرب والعجم سيد الإنس والجان وعلى آله وصحابه أولي الصدق والإكرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي قال في مقام آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله وعلى وصحابك يا سيدي يا حبيب الله شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نام بن سکی ہے نام بن سکے گا نام بن سکی ہے نام بن سکے گا نام بن مثال تیری جواب تیرا نبوت جنت کی کوئی قیمت نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری بعد از حمد و ثنا لائق سب تعظیم و تقدیم فخر السادات مجاہد اہل سنت رونق بزم علم و عرفان حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت صاحبزادہ والا شان جناب محترم حضرت قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ آستانہ عالیہ بٹنگی شریف لائق تعظیم فاضل جلیل جناب محترم مولانا
محمد قدرت اللہ قادری صاحب، علماء کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ یہاں سجا ہے، جناب حضرت مولانا ممتاز صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، اراکین شباب اسلامی پاکستان، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے غیرت مند سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو سنی پیدا کیا۔ حضرات، مسلک اہل سنت یہ مسلک صحابہ اور اہل بیت ہے۔ حسینیت کا دوسرا نام سنیت ہے، اور یاد رکھو حسینیت اور ہے، یزیدیت اور ہے۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، اسی طرح ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی، یا تو دل میں حب حسین ہوگی یا دل میں حب یزید۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم سنیوں کو یزیدی نہیں بنایا، حسینی بنایا۔ حضرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، رستے تو بہت ہیں، روزانہ نئے سے نیا آنے والا اپنا رستہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ادھر چلو ادھر چلو ادھر۔ اے اللہ، ہم کدھر چلیں؟ میرے رب نے بالکل اختصار اور آسان سا رستہ بتا دیا، فرمایا وَاتَّبِعْ سبیل من اناب الیہ۔ تجھے نہیں پتا کہ لباس بشر میں راہزن ہزار پھرتے ہیں، لباس بشر میں، اور دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ تجھے نہیں پتا کہ قرآن کا نام لے کر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے رستے بنا لیے ہیں۔ اے اللہ، ہم کدھر چلیں؟ اے میرے سادہ لوگ بندے، میں تجھے بتاتا ہوں، تو میرے ولیوں کے رستے پہ چل۔ کس کے رستے پہ چل؟ بھائی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کے رستے پہ چل؟ تھکے ہوئے بولے، ابھی تو آغاز ہے اور یہ فقیر کا نہ آج تک سولانہ نہیں ہے، آپریشن رسی کے جناب والا غریبی اللہ اور مضافات کی عوام، انتظامیہ اور یہاں کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے گزشتہ 6 سالوں کے دوران اللہ کا کرم ہے، محبت مصطفیٰ کے موتی بکھیرے ہیں، محبت کی خوشبو کو عام کیا ہے۔ ہمارے اسٹیج سے کبھی کسی کی تنقید نہیں ہوئی، کبھی کسی کے بزرگوں کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالا گیا، ہمارے اسٹیج سے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی گئی۔ لیکن سنو، ہم شریف ضرور ہیں، ہم خاموش ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہے، ہم شریف ضرور ہیں، ہم بے عزت نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جس نبی کا ہم صدقہ کھاتے ہیں اسی کے گیت گانا چاہتے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، میں تو عرصے سے اپنے دوستوں کو سر کی توقین کر رہا تھا کہ خبردار ہمارے اسٹیج سے کسی کے خلاف تنقید نہ ہو، لیکن شاید شہر کراچی سے آنے والوں کو یہاں کی نزاکتوں کا اور یہاں کے ماحول کا احساس نہ تھا۔ اگر پتا ہوتا کہ تمہارے ڈیڈی جان قریشی صاحب اسی علاقے سے تعلق ہے تو یقیناً تم ایک لفظ سوچ کر بولتے۔ تم نے کیا سمجھا کہ یہ کوئی سندھ کا دریا ہے، کوئی سندھ کی بستی ہے کہ جہاں پر تم رات کے 2 بجے اور راتی چمگادڑ ٹر دیے؟ میں نے پوچھا چمگادڑ، توجہ میری طرف سے چھوڑیے، اللہ کا کرم ہے، بغیر ناروں کے کام اتنا پارو سینا، فکر نہ کرو، میں سمجھا، میں بتاتا ہوں۔ کسی کی طرف 1 انگلی کر تو 3 کا خیال اپنا بھی کر۔
تو باقی تسی اگلی مثال اپنی جاتی تسی سمجھتے ہو، وہ تسی سمجھتے ہو، لیکن میں تو سمجھانا چاہتا ہوں ہم تو سرے عام دن دہاڑے جواب دے رہے ہیں، اٹیک نہیں ہے ہمارا آج کا ہمارا جلسہ۔ بولیے بولیے بولیے، اچھا اب آپ بولو میں کیا کروں؟ جواب دے جواب دے جواب دے، میرے بے ایمانی کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، جواب ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو سنیے سنیے غور سے سنیے میری بات۔ اگر تمہیں لفظوں کو آگے پیچھے کر کے واہ واہ کروانی آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے، میرے مولا کائنات کی نگاہ ولایت کا صدقہ الحمدللہ جب بولتے ہیں تو لفظ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن سنو وہ گل سن ہے کہ ادھر ہوں بچ بچ پھر تری جاؤ نا، بچ اپنی بولی نہیں آئی، اور چمگادے میں رات کو ہوتی ہے اور دن کے وقت الٹی لٹکی ہوتی ہے، دور کیوں گڑی ہے تو نے بیسیں بوٹیاں نہ تو روز ہوں جو ہے ہونے چل کر جانے رات تک کیوں ابھی چمگادڑ یہ تو دن کو باہر نہیں نکلتی رات کو۔ پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ میری نور سے، لائٹ کہتے ہیں نا نور، میری نور سے لگتی نہیں ہے۔ اچھا چل تیری لگتی نہیں تو چپ کر کے کسی جگہ گھس جا، یہ الٹا لٹکنے کا کیا معاملہ؟ تمہیں نہیں پتا نور کے منکروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ توجہ ہے ابھی میں نے شروع کیا، تمہیں عرض کر رہا تھا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرا رب کہتا ہے کہ میرے ولیوں کے طریقے پہ چلو، ولیوں کے پیچھے۔ کیوں؟ میرے رب کو پتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور شراب کے اوپر زمزم کا بوتل کے اوپر شراب ڈال کر بوتل میں اس پہ زمزم کا لیبل لگا کر لوگوں کو پیش کریں گے، یہ زمزم ہے، لیکن عقل والے کو پتا ہوتا ہے زمزم اور ہے، شراب اور ہے۔ تو میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا تم کس کے راستے پہ چلو، کس کے پیچھے چلو۔ یہ تو نے بڑے نعرے لگائے ہیں کہ جتنے غازی گزرے ہمارے اندر گزرے، اور بیٹا جی یہ بھی تو بتا دیتا کہ کوئی تم میں ولی بھی گزرا، کوئی یہ نہیں بتاتا ولایت حسینیوں کو ملتی ہے، یزیدیوں کو نہیں ملتی ہے۔ اور رہ گئے تیرے 2 نمبر غازیوں کی بات، تو سن، تیرے غازی بنتے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف دھماکے کر کے، تیرے غازی بنتے ہیں پاکستان کی پولیس کے جوانوں کو سوا کر کے، تیرے غازی بنتے ہیں مسجدوں میں بم دھماکے کر کے، تیرے غازی بنتے ہیں جناب عوام میں بازاروں میں دھماکے کر کے۔ اور سن، جن غازیوں کا تو نے نام لیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ غازی علم الدین شہید مرید کس کا تھا؟ معلوم نہیں ہے کہ آج بھی لاہور کے میانی قبرستان میں اس کا مزار بنا ہے اور وہاں پر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے کہ غازی عامر چیمہ انہیں ایک بلینک غازی مل گیا تھا، یو ناؤ بلینک غازی، وہ ایک ہوندے نا چیک جس کا کسی نام لکھو، ایک ہوندے خالی تو جس کی مرضی تو ٹھوک دو۔ جس کی مرضی جناب وہاں لکھتے۔ تو چونکہ غازی عامر چیمہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے جب دیکھا نا اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، انہوں نے یہاں ڈھوٹ ڈرامہ لگایا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے۔ ہم نے بیٹا بعد مرکزی جلسے میں اس کے والد کو بلا کر ہم نے ان سے پوچھا تھا یہ کون تھا، کون تھا؟ تو اس نے آپ کے سامنے لوگوں نے سیڑھیاں موجود ہیں، اس نے کھڑے ہو کر کہا بھائی میرا اور کیا کمال ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھ پہ رسول اللہ کا کرم اس لیے ہوا کہ میں ہر دن صبح و شام 70 مرتبہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اور میں نے کہا یہ بھی تیرا جو ہے نا ناک کا بند ہو گیا، تم نے 10-20 دن تو بڑا ویلا کیا، چیلم والے دن بانڈا پھوٹ گیا،
کہ یہ 2 نمبر نہیں، یہ محمد کا غلام ہے، تیرے 2 نمبر غازی۔ ہاں ہم غازیوں کی جماعت ہیں۔ او بیٹا یہ تیرے 2 نمبر غازی جو پاکستان کی آرمی کے خلاف دہشت گردیاں کر کے غازی بنتے ہیں، اگر غازی دیکھنے تو ہمارے غازی دیکھ، غازی قیوم کو دیکھ لے، یہ غازی ہمارے ہیں، اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ عوام کو تو جناب پاگل بنا کے چلا جائے گا، اور تیرا یہاں پر رگڑا دینے والا کوئی ہے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی الحمدللہ ہماری زبان میں بولنے کی سکت ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے۔ یہ تو باتیں آگے آگے چلیں گی۔ تو ہم ولیوں کی جماعت کے لوگ ہیں۔ کون ہے؟ بولو بولو۔ تو جن کا زندگی کا مشن ہی یہ ہو کہ ولیوں کی گستاخی کرنی ہے، توجہ ہے، درباروں سے روکنا ہے، جو تو نے کہا ہے ہم بھی کسی چرسی بندی کو پیر نہیں مانتے، ہم اگر ولی مانتے ہیں تو مہر علی جیسوں کو ولی مانتے ہیں، ہم داتا ولی جیسوں کو ولی مانتے ہیں، ہم خواجہ تیری جیسوں کو ولی مانتے ہیں۔ تو ہمارے کھاتے میں ڈالے یہ نام تڑام لوگوں کو، ان سے ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ کبھی اپنے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھ کے آیا کرو، انہوں نے تمہارے پاؤں میں وہ بیڑیاں ڈالتی ہیں کہ تمہاری ماں مر جائے اگر تم ان کی کوئی ایک بات سے بھی اپنی نظریں چرا سکو۔ میں آج اتنا تو کر سکتا ہوں، ویسے ہماری انتظامیہ کے دوستوں نے تعاون کیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نہ چھیڑے تو ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، لیکن اصولی طور پر جن لوگوں نے سیڑھیاں دیکھی ہیں، سیڑھیاں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ایجنسی کے لوگوں کے پاس بھی، میرے پاس بھی، یہ میں نے جو کچھ جواب تیار کیا ہے یہ سیڑھی کا جواب ہے، اور فقیر کی زندگی کا ریکارڈ ہے، ادھار بما سود کے واپس کرتا وہ والا ادھار نہیں، اس ادھار میں سود حرام ہے، ادھار بما سود کے واپس کیا جاتا ہے، یہ میرا علمی جو ہے۔ اس کے بعد تقریر ہوئی، انہوں نے ہمارے قابلین کو گالیاں دی، انہوں نے ہمیں قادیانی کہا، معاذ اللہ انہوں نے ہمیں گستاخ رسول کہا، انہوں نے ہمیں عیسائیت کا خودکاستہ پودا کہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر فوراً ایکشن لے کر انتظامیہ کارروائی کرتی تو ہمیں یہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن نہ جانے کن مصلحتوں کے تحت انتظامیہ کے دوستوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی دوران آپ گڑی حبیب اللہ والوں نے یہ پمفلٹ پڑے، دکانوں میں گھروں میں پھینکے گئے، پھر یہ پمفلٹ پھینکا گیا، پھر یہ پمفلٹ پھینکا گیا۔ ہم پھر دیکھتے رہے کہ شاید انتظامیہ کچھ کرے اور ہمیں اس کی ضرورت نہ پیش آئے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو غیرت والا ہوتا ہے آخر وہ باہر نکلتا ہے، جیسے آج ہزارے کی غیرت مند عوام اپنے صوبہ اور اپنے حق کے لیے باہر نکلی اور قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ یہ تو ملی غیرت ہے، مذہبی اور مسلکی غیرت اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے کسی کی سنی سنائی پہ عمل نہیں کیا، میں نے خود سیڑھیاں دیکھی، اور یقیناً ایک تو میں یہ بھی کہوں گا، ہم وہ نہیں ہے کہ جو سیڑھیاں کٹوائیں، اگر اتنی جرأت تھی تو کیمرے نیچے رکھ کے اپنے لوگوں کے سامنے بڑ بڑ کرتے رہے ہو۔ مزہ تب تھا جو تم نے لوگوں کے سامنے کیا، تمہیں پتا تھا نا پیچھے گچھی مروڑنے والے ابھی موجود ہیں، اس لیے ہوا جو عام ریکارڈ چیزیں، اور مجھے پتا ہے یہاں ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں،
انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، میں انہیں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں جاؤ گھر میں یہ سیڑھیاں ہم سے مفت دے کے جاؤ، ان کے مکتبے سے عام ملتی ہیں، دیکھو گھر میں جو سوال ہوئے ہیں فقیر کے وہ جواب ہیں، سبحان اللہ۔ اور جواب اگلا جو ہے نا اس کا حق ابھی ہم محفوظ رکھتے ہیں، وہ پھر صحیح ہے۔ میں آتا ہوں اب ان کے ان جملوں کی طرف کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں کوئی اہل سنت کا چاہنے والا یا کوئی سنی بیٹا ہے ہی نہیں ہے۔ تجھے پتا کیا الحمدللہ یہاں تو جدھر بھی جائے گا تجھے مہر علی شاہ گولڑوی کے دیوانے ملیں گے، تجھے سنی ملیں گے، تجھے پتا چلے گا کہ تم نے پالا کس سے ڈالا ہے۔ ہم وہ تو نہیں ہے کہ جس دن مناظرے طے ہوں تو پھر یا پولیس اور مدد کہیں، ہم حالات خراب نہیں کرتے اور نہ کبھی کیے ہیں، لیکن یہ اجازت بھی کسی کو نہیں دیتے کہ تمہارے منہ میں جو مرضی ہے تم بکتے رہو اور تمہیں لگام دینے والا کوئی نہ ہو۔ تو سنو، سب سے پہلے کہا گیا، میں یہ ایک چیز جو عرض کرتا ہوں تاکہ سامنے رکھ کے میں کروں گا، کہا گیا جناب کہ نبی ہر جگہ پر ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، نبی ہر جگہ پر ہے، تیرا بابا تیرا استاد سفر گدھڑ بھی لکھتا ہے، جو یہ کہے کہ نبی ہر جگہ پہ ہے وہ پکا کافر ہے۔ اپنی بات پہ خود ذرا فتویٰ بتا تیرے کہاں پر۔ لیکن سن، تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی قبر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آقا قبر میں ہے، لیکن رب نے پوری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے رکھی ہے، وہ نازل ہے، اور حقیقت محمدیہ کائنات کی رگ رگ میں موجود ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مصطفیٰ کریم روحانی طور پر حاضر ہیں۔ ہم نے قدر نہیں کہا کہ حضور ابھی جسمانی طور پہ یہاں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی روحانی طور پہ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہی عقیدہ محدث دہلوی کا ہے، یہی عقیدہ امام غزالی کا ہے، یہی عقیدہ امام رازی کا ہے۔ اٹھا اشد اللمات کو، اٹھا اشد اللمات کو، حضرت محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ، نماز میں سلام پڑھ تو نبی کو دل میں حاضر جان کے کہا کر السلام علیکم، کیا پڑھا کر السلام علیکہ ایھا النبی۔ یار کتنا مزہ آیا، کہنے لگا وہ اول بھی ہیں، وہ اول بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کتنے خائن ہو، تمہاری جرت تھی تو تقویت الایمان والا عقیدہ بیان کرتے نا، تم نے تو سنیوں والا عقیدہ بیان کیے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، ہم عشق والے، ہم پیار والے۔ میں تمہارا پیار یہاں دکھاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا گل تمہارے بزرگوں نے کھلائے ہیں۔ اگر جرت تھی تو سنی کا عقیدہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ تو سنی کا عقیدہ ہے، نبی اول نبی آخر، نبی اول، بول سے بولیے نبی اول نبی آخر۔ کہا جناب نہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کیا کہا گیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ یہ تیرے بابا رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں یا روح نہیں ہے، نور سے مراد ذات محمد ہے، ذات محمد ہے۔ تو اب بتا تو سچا کہ تیرا بابا سچا ہے؟ خیر میں آگے آگے بڑھتا ہوں تاکہ پتا چلے۔ تم نے ایک رٹ لگائی، قادیانیوں کے خلاف ہم نے یہ کیا، قادیانیوں کے خلاف ہم نے یہ کیا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسے کافر قرار دیا۔ میں پوچھتا ہوں وہ بل کس نے پیش کیا؟ بیٹا جی وہ بل شاہ احمد نورانی نے پیش کیا، جن کا تو نے نام لیا غلام غوث ازہروی، وہ تو جس دن دستخط ہونے لگے تھے وہ بھاگ گیا تھا، اور ان کا مولوی عبدالرحیم سرحدی اور یہ دونوں بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ ہم نہیں کہتے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ سن، اٹھا پارلیمنٹ کی کاروائی 1973 کے اجلاسوں کو اٹھا،
جس وقت پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا کہ قادیانی کافر، نعرہ تکبیر، کیا بل پیش کیا گیا؟ قادیانی کافر۔ قادیانیوں کے بڑے مولویوں کو بلایا گیا پارلیمنٹ کے اندر، آقا تم ان سوالوں کا جواب دو کہ تم نے نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ ان کے مولوی مفتی محمود صاحب یہ بولتے تھے نا، بڑے یہ بھی بولتے تھے کہ جی ٹھیک ہے قادیانیوں کو کافر کہنا چاہیے، چونکہ سارے ہی کہتے تھے کہنا چاہیے۔ توجہ کرو، ان کا مرزا ناصر آیا بغل کے نیچے جواب دینے کے لیے ایک کتاب، یہ دیکھنے کا جواب دینے آیا، اس نے کہا میں جواب دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ جب اسٹیج پہ آیا اسے بلایا گیا تو اس نے کہا او مفتی میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے؟ کہا تحذیر الناس۔ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ شیخ الحجت الاسلام جناب حضرت قاسم نانوتوی صاحب۔ اس نے کہا اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو ان کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو اگر مرزا قادیانی آ گیا تو پھر فرق کیا پڑا؟ مفتی محبوب بڑا کرنے لگا، بٹو صاحب بولے کہا بول مفتی تو نے بڑا رولا ڈالا تھا، ابھی ادھر بدلے جاگنے لگا۔ میرے شاہ مزدوران کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا اور مرزا ناصر بکواس بند کر، جو کتاب تو نے لائی ہے ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے اس میں کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ بات کر کہ تیرے سامنے ہم سنی کھڑے ہیں، بتا کس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے؟ یہ کہنا کہ قاسم نانوتوی نے یہ کیا وہ کیا، ہم کسی کے بزرگوں پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ جس نے کیا 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 نہ کیا، ہمیں تو اس سے مسئلہ ہے کہ جو مرضی ہے وہ نمازیں پڑھیں، وہ جا کے جھاڑو دیں، جو مرضی کریں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نا یہ کہ نبی کے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر ہوتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ تقسیم الناس میرے ہاتھ میں پکڑیے، یہ جس کسی نے تم میں سے دیکھنا ہو، کوئی صحافی ہے، تم میں اگر کوئی ایجنسی کا بندہ ہے، تم میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو شک ہو اور اس دین سے تعلق رکھتا ہو، میں بھی کتاب اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اگر نہ ملے جو صلاح چور کی وہ میری، اور اگر ملے تو پھر ایسے عقیدے سے توبہ کرنا تم پہ واجب ہے، لازم ہے۔ ادھر لکھا گیا کہ یہ ہمیں کس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارا نبی پہلا بھی نبی یہ جواب دیتا نا کہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اونچا بولو، پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو یہی تو ہمارا روزہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ کتاب نہ ہوتی تو مرزا قادیانی کبھی دعوی نبوت نہ کرتا۔ مرزا قادیانی کے ساتھ تم نے کہا کہ یہ چھوٹے قادیانی ہے، آنا کتابیں تو میں لے کے آیا ہوں۔ تو نے کہا کیا ہے مرزا قادیانی، کیا کہ یہ کون ہے؟ چھوٹے قادیانی۔ 1325 ہجری تک تو اشرف علی خان کی امداد فتاوا جلد 5 صفحہ 263 سبحان اللہ بولو صفحہ 263 اشرف علی خان کی صاحب کہتے ہیں مجھے تو ابھی تک مرزے کے کفر پہ یقین نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جب تک اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرزے کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 5 کتابیں لکھ کر اس کو مرتد اور کافر لکھ دیا تھا۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے ہی اپنے لوگوں نے لکھا حق روزہ شہاب 1986 اس کے اندر موجود ہے تمہارا احتشام الحسن دیوبندی وہ مرزائیوں کے نکاح پڑھواتا تھا اور کہتا تھا اس میں کیا ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ تمہیں بھول گئے ہو، اور میں آج ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں، رشید احمد گنگوئی نے پوری زندگی کبھی مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہا۔ مجھے تقریر کرتے
میں ایک دن حضور اعلیٰ گولڑی کے پاس گیا، میرے لیے گولڑی کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا حضور ذرا تقریر ہو جائے، کہا اچھا تو مقرر ہے، کہتا ہے مجھے بھی پھر سمجھ نہیں آئی یہ مقرر کیسے بن گیا تھا۔ اگر یہ کہتے ہو تو ادھر بھی ذرا غور کر، میرے بھی گولڑی کی سبھا ہے۔ اور پھر جو بات تم نے کہی کہ جناب ہم نے قادیانیوں کے خلاف کیا، ہم نے کیا، ہم نے مسجد خاتم النبی نہیں بنائی، اور پہلے ان کو بنوا کے اب تم 50 مسجدیں بناؤ نا، مقصد کیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو سنیو، میں کہتا ہوں کہ بتاؤ مرزائیوں کے خلاف کام کس نے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا، مہر علی گولڑی نے کیا، احمد رضا۔ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سبحان ربیت اعلیٰ، اللہ ہے اعلیٰ، اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ۔ تو یہ فرعون والے جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، میں کہتا ہوں ابھی جانتی ہو تو ذرا گزرتے ہوئے دکانوں کی پر بورڈ تو پڑا کرو، لکھا ہوا ہوتا ہے اعلیٰ سبزیاں، اعلیٰ گوشت۔ تو گل سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھاؤ سارے انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ تو اللہ ہے، سبحان ربیت اعلیٰ۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر یہی تیری بات ہے تو لگا یہ جنہوں نے اوپر لکھا ہوئے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ سبزیاں، اعلیٰ گوشت، اعلیٰ جوتیاں، ادھر مجھے شرک کا فتویٰ یاد نہیں آیا۔ لیکن اگر تم نے چھیڑا ہے تو سن، اگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں تو اپنے دور کے لوگوں میں سے اعلیٰ، اور اگر یہ اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ مشرک ہو گئے تو یہ دیکھ میرے پاس عبادات یومیہ ہے، یہ میرے پاس کیا ہے؟ عبادات یومیہ، اشرف علی تھانوی کی کتاب، یہ میرے پاس موجود ہے صحبت با اولیاء، یہ مولوی زکریا دیوبندی کے ملفوظات ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے، اور کتاب تذکرۃ الرشید جس میں رشید احمد گنگوئی کے حالات زندگی ہیں، اس میں ایک نہیں دو نہیں درجنوں کتابوں کے اندر دیوبندیوں نے خود اشرف علی تھانوی نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہتے ہیں ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی والے، تم ان کا نام استعمال کرتے ہو، وگرنہ ہمت ہے تو ان کے عقیدے بھی اپناؤ، ان کا عقیدہ تھا کہ یار کرنا میرا معمول ہے، گج کے بولو یار، کیا کہا تھا؟ یار یہ میرا معمول ہے۔ سوال ہوا کہ کیا نبی پاک دور سے سنتے ہیں؟ کہا کہ کیا اس میں کون سی حرج ہے کہ نبی پاک دور سے نہیں سنتے؟ سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جناب بتائیں کہ نبی غیب جانتا ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی کو غیب کا پتہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی ولی جدھر نظر کرتے ہیں ان کے سامنے غیب عیاں ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے میرا معمول یہ ہے میں گج وج کے نبی کا ملاپ کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر دل کو سلام بھی پڑھتا ہوں۔ اگر تم حاجی صاحب کے واقعی ماننے والے ہو تو ان کے اپنے عقیدے بھی اپناؤ نا، پتا چلا تم نام استعمال کرتے ان کا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو انہوں نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت۔ کیا کہا انہیں؟ اگر تو حاجی صاحب کو اعلیٰ حضرت کہے تیری توحید میں فرق نہیں پڑتا، تو اگر ہم احمد رضا فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہیں تو ہماری توحید میں فرق کیسے پڑتا ہے؟ یہ تو تم نے غیر مقلدوں والا کام کیا کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، تو امام اعظم کو نبی پاک ہے، اس کو یہ فوراً جواب دیتے ہیں نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور کے لوگوں میں سے امام اعظم ہے، بڑے امام ہیں، وگرنہ نبیوں کے بڑے امام کو رسول اللہ ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے احمد رضا اعلیٰ ہیں تو اپنے دور کے علماء میں سے اعلیٰ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جب اعلیٰ حضرت ان کے مرزائیوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے تھے اس وقت یہ ان کے نکاح پڑھا رہے تھے، اور میرے پاس کتاب موجود ہے اس مرزا قادیانی کی حیات مسیح، اس کے اندر اس نے حیات طیبہ اس کے اندر اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا مولوی آزاد اس نے جا کر مرزا قادیانی کا نکاح پڑھوایا۔ یہ تمہارے پرانے تعلقات ہیں وہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے
تو جی ہم نے جماعتیں بنائی تو انہوں نے ہمارے مقابلے میں جماعتیں بنائی، ہم نے تبلیغی جماعت بنائی تو انہوں نے دعوت اسلامی بنائی، ہم نے فلانی بنائی تو انہوں نے فلانی بنائی، اس طرح سے شباب اسلامی بڑھائی تو تم پھر شباب اہل سنت کیوں بڑھائی؟ ہماری تنظیم کو تو سالوں سال ہو گئے، پھر تم نے کیوں کیا؟ لیکن میں نے پوچھا تمہارے اندر کوئی جاتی تنظیم ہے؟ تو کہنے لگے ہم حلوے کھاتے ہیں، ہم جالیاں کھاتے ہیں، ہم جناب جہاد نہیں کرتے، اور جس کو تم جہاد کہتے ہو اس سے ہماری توبہ۔ ان کا جہاد کیا ہے؟ آرمی کے اوپر بم دھماکے کرو، تھانے اڑاؤ، پولیس والوں کو مارو، بے گناہوں کو شہید کرو، بیعت کرو، تمہارا اگر یہ جہاد ہے تو یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے۔ اور جس کو میرے رسول نے جہاد کیا، جہاد کہا، الحمدللہ اس جہاد کے کرنے والے کل بھی ہم سنی تھے، آج بھی ہم سنی ہیں۔ ان کا جہاد کیا ہے؟ چرس بند لے کے جائے اور ایک رولا ان شہید کا نام بنا رہا ہے۔ یہ کھانا کھاتے کھاتے تو نے تو بچہ جی مفروضے بنائے لوگوں کو آسانے کے لیے کہ وہ روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھاتے کھاتے وہ شہید ہو گیا، تو ان کے حصے شہید ہوتے ہیں۔ تیرے شہید بھی مجھے پتا ہے، لاہور سے پشاور سے بھاگا، پٹھانوں کے خلاف فتوا دے کر بالا کوٹ میں آیا، رگڑا دیا پٹھانوں نے، انہوں نے مشورہ کیا سکھوں نے مارا ہے۔ میرے کال کتاب میں خالی ہاتھ سے نہ آیا، مجاہد جب لڑنے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے تیری جناب ارواح خلاقہ، اور یہ میرے پاس تیرے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، جعفر تھانی شریف کی کتاب تواریخ عجیبہ، اور کمال یہ ہے کہ میرا پرانا نسخہ سیدھی والا میرے پاس موجود ہے جو ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے شاہ صاحب کو سکھوں نے مارا ہے۔ یہ تیرے شہید، میں جانتا ہوں تیرے شہیدوں کو، آج ایک لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے، شہید ہندوستان، ان کا وہ مسلم بھی شہید ہو گیا ہے، ان کے وہ گبڑلے ببڈلے وہ سارے جناب شہید ہو گئے۔ وہ آرمی کے خلاف تم لڑو، وہ تمہاری جناب کتے والی موت تمہارے، تم کہتے شہید ہو گئے، شہید ایسے نہیں ہوتے، شہید دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھے، تو امام حسن کو دیکھ، شہید دیکھنا ہے تو حضرت خبیب کو دیکھ، تو خبیب خبیب پڑھتا رہا بچہ، یہ خبیب ہے، یہ خبیب ہے، یہ خبیب ہے۔ اور جناب خبیب کا واقعہ کیوں نہیں سنایا اپنے لوگوں کو؟ میں سناتا ہوں، کیونکہ وہاں میرے عقیدے سے جناب جھوٹیاں مارتے ہو کہ اگر صحابی کا یہ عقیدہ تھا تو تو نے کون سا عقیدہ بنایا؟ سنو او دیوانو سنو، میں کیا سنا نہ شہر میں بننا، ٹھیک ہے؟ ویسے میرا منت نہیں تھا، میں بالکل سوچ رہا تھا، میں لیکن رات کو میں نے سیڑھیاں دیکھی تو میں نے کہا یار اتنا زیادہ اور اتنا بڑھا کے دھولا کر تو یہاں لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ان کو اٹیک کرو۔ اوے اگر ہم گستاخ ہوتے تو 100 سال 150 سال ہوا، یہ تیرے باتیں ہمیں کچھ کہہ سکتے؟ اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا پکا عاشق رسول سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس تیرے ڈاکٹر غالب کی کتاب ہے، اس کے اندر سوال ہوا جناب انگریزیوں کو گستاخ کے کافر کہہ سکتے؟ کہا نہیں 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 نہیں، ان کو ہم گستاخ کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ میرے پاس تیرا فتاوا دیوبند پاک دیوبند موجود ہے، اس میں بھی سوال ہوا، کہا بریلویوں سے سنیوں سے سنیوں سے سنیوں سے بچے تو خود ننگو ہیں اور تم ایک نعرہ لگایا کہ کھیر بند حلوا بند دیوبند دیوبند، تو میں تھوڑا اضافہ نہ کروں، درود بند سلام بند دیوبند دیوبند، نہیں ہم وہ کریں، مسجد میں بند بازار میں بند دیوبند نہیں۔ اگر تجھے شرم نہیں ہے ہمارے بزرگوں کو کہتے ہوئے تو ہم نے تو کبھی یہ زبان استعمال ہی نہیں، تجھے دکھانے آئے ہیں
کہ ہم ان کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. اور یہ جو تو یہ میرے پاس ملفوظات موجود ہے انور شاہ کشمیری کی، انور شاہ کشمیری کا یہ لیتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ہمارے اکابرین میں سے کسی نے کبھی تیرے سنت احمد رضا کے ماننے والوں کو کچھ کہا تو کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے کبھی بھی کافر اور مستعد نہیں کہا ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے کچھ کیا ہوتا تو یہ تیرے باتیں کہتے کہ کسی نے کیا کیا ہے، لیکن سن تیری گستاخیاں تو وہ ہے کہ حرمین کے 36 مفتیوں نے کہا جو یہ عقیدہ رکھے اور اس عقیدے کو مانے کہ جو عقیدہ شاہ اسماعیل کی تقویت الایمان میں ہے. اب مقاصد النبوی کی صراط مستقیم قاسم نانوتوی کی تفسیر الناس میں لکھا ہے جو عقیدہ اشرف تھانوی کی حفظ الایمان میں لکھا ہے، جو عقیدہ خلیل احمد بیٹری کی خلیل احمد بیٹری کی کتاب میں لکھا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ خود بھی کافر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اگر کوئی آتا ہے آرام سے سونے دیں، کوئی علماء وغیرہ تو باقی آپ لوگ توجہ سے میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ ہم یہاں پورامن بیٹھ یار میری طرف سے کچھ بھی نہیں، جو آئے گا میری طرف بھی ہوں سارے طرح اسی وہ نسنا لے کر نہیں ہوں ان شاء اللہ. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے. یہ کہا گیا اچھا تھوڑی میرے اسی فتاوی رشیدیہ کے اندر سوال ہوا کہ جناب کیا یہ جو محرم الحرام کے اندر شربت وغیرہ بانٹا جاتا ہے یہ پینا اور نظر کھانا یہ جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال؟ کہتے ہیں حرام ہے. اسی کتاب کے اندر 200 کے سوال ہوا جو ہندو اپنی عید والے دن پڑیاں چھڑیاں بانٹتے ہیں، کہتے سواب کوا کھاؤ جائز ہے، ہندوؤں کی پڑیاں کھاؤ، ہندو جو سبھی لگائیں سود کا روپیہ لگا وہ جائز ہے، اور یاری کھاؤ تو یہ ناجائز ہے. سونا یہ حلال مال ہے، یہ حرام پیٹوں میں اثر ہی نہیں کرتا. اب سنو، اگر یہی بات میں نے پہلے کہا کہ ہم صرف جواب دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بولو؟ جی حلوا کھاتے ہیں، شکر ہے حلوا کھاتے ہیں. کیا کہا؟ گاڑی کے ہم لوگ یہ جناب حلوا کھاتے ہیں. ہمیں کہا یہ حلوا کھاتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم حلوا کھاتے ہیں لیکن کبا تو نہیں کھاتے. ملفوظات اشرف علی تھانوی صاحب اس میں دیکھنے کے رشید احمد گنگوئی صاحب کو کسی نے کہا حضور دانت بنوا دیں. یہ دیکھیے صفحہ نمبر 94 جلد نمبر 2. کیا کہا بولیے؟ حضور کیا کر لیں؟ دانت بنوا لیں. دانت بھی نہیں حضور دانت لوا کر بڑھے ہو گئے کیوں دانت لواؤ. اچھا آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب حضرت گنگوئی سے عرض کیا تھا کہ حضرت دانت بنوا لیجیے. فرمایا کیا ہوگا؟ دانت بنوا کر پھر بوٹیاں نوچنی پڑیں گی. اب تو دانت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رحم آتا ہے، روز نرم نرم حلوا لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کھانا. جناب کھانا تو تمہارے بزرگ بھی حلوا کھاتے تھے. اگر کسی وجہ یہ کوئی وجہ ہے یہ تنقید ہے تو حلوا تو لوگ نہیں کھاتے ہوئے. وہ بولو یہ یاری کا دودھ پیتے دودھ بھی پیتے ہیں نا. اللہ کا کرم ہے دودھ پینے رنگ سے نہیں کھاتے. یہ کوئی تنقید ہے؟ بھائی یہ کوئی اعتراض ہے کہ یہ جناب یہ کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پہلے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو تاکہ پھر بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرات گرامی اوقات انہوں نے کہا کہ عیسائی اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور یہ بھی اپنے نبی کا، بھائی سنا نا آپ لوگوں نے، یہ بھی اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں. عیسائی اپنے نبی کو نور کہتے ہیں، یہ بھی اپنے نبی کو نور کہتے ہیں. عیسائی اپنے نبی کے غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی اپنے نبی کے غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ کہا گیا
کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے گا، یہ کہتے ہیں ہمارا نبی بھی ہماری شفاعت کرے گا. میں کہتا ہوں سن، اگر اس وجہ سے تم نے کہا کہ یہ عیسائی ہو گئے، ان کا قیدا عیسائیوں والا، تو یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی دیوبند پاکستان، اس کے اندر لکھا ہے نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، جو نبی کو نور نہ مانے وہ کافر ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ کفر کا فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ کفر کا فتویٰ جناب 467 نمبر صفحہ نمبر 467 فتاوی دیوبند پاکستان، اس کے اندر سوال ہوا کہ جناب بتائیے نبی پاک نور ہے یا بشر؟ تفصیل سے جواب میں کہتا ہے نبی پاک نور بھی ہیں اور نبی پاک بشر بھی ہیں، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے. تو تو نے کہا تھا کہ نبی کو نور کہنے والا عیسائی، تو میں کہتا ہوں یہ میرے مفتی صاحب عیسائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو نے کہا تھا کہ جناب یہ نبی پاک کے غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے امداد المشتاق، تیرے شیخ الاسلام نے لکھا کہ نبی بھی غیب جانتا ہے، ولی بھی غیب جانتا ہے، صفحہ نمبر 49 ہے امداد المشتاق. تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا تیرا قبری خاندی عیسائی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو نے کہا تھا کہ یہ اپنے نبی کی شفاعت کا اقرار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ابے خدا کا خوف کرتے شفاعت مصطفیٰ کا عقیدہ میرا نہیں، صدیق اکبر کا بھی ہے، کا بھی ہے، عثمان بن حنیف کا بھی ہے، تمام ولیوں کا بھی ہے، اور تیرے شریف کا بھی ہے. اگر اس عقیدے کی وجہ سے ہم عیسائی ہیں تو تیرا کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں؟ تیرا کیا خیال ہے اشرف علی تھانوی کے بارے میں؟ اگر ہم عیسائی ہیں تو کیا ان کے آگے کانٹوں کی تار لگی ہوئی ہے؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. یہ کہا گیا کہ جناب یہ میلاد عیسائی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. کیا کہا گیا؟ میلاد عیسائی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا اگر کسی طرح میں کہوں، انہوں نے کہا عیسائی بھی کیا کرتے ہیں میلاد اور یہ بھی کیا کرتے ہیں، تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ یہ میرے پاس موجود ہے امداد المشتاق، اس کے اندر لکھا ہے کہ حدیث صاحب کے معمولات میں سے تھا، اور یہ میرے پاس موجود ہے کلیات اندازیہ، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میرا جو معمول ہے پوری زندگی ہوئی ہے ایک ہی کام کرتا ہوں، 10 محرم کو جلسہ حسین کے ذکر کا کرتا ہوں، 12 ربیع الاول کو جلسہ رسول کے میلاد کا کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب عیسائی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور حضرت صاحب اگر اسی طرح کے سب سطح ہم بیان کریں تو میں یوں کہتا ہوں، بتاؤ یار آج تک سکھوں نے میلاد منایا، ہندوؤں نے میلاد منایا، تو یہی کلیہ بنا کرنے کو پھر کسی سکھ ہو؟ میں یہی کلیہ بنا کے کہوں کہ تم جناب یہودی ہو کہ وہ بھی میلاد نہیں مناتے؟ ہاں سکھ روکتے ہیں. ابھی یہ دعا انڈیا کے اندر سکھوں نے ہمارے جلوس میں حملہ کیا. ذرا سوال کا جواب مانگے تو انڈیا کے اندر ہندوؤں نے ہمارے میلاد پہ سنیوں کے میلاد کے جلوس میں حملہ کیا. کیوں؟ ہندوؤں نے کہا ہم میلاد نہیں کرتے، یہ بھی میلاد نہیں کرتے. تو یہ کہہ کر اگر میں کہوں کہ تم ہندو اور تم سکھ ہو تو دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ حضرت صاحب اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ تو 3 انگلیوں کی گنجائش اپنے لیے ضروری رکھا کرو، اس لیے کہ جب ایک انگلی اٹھتی ہے تو 3 کا رخ اپنی طرف ضرور ہوتا ہے. لہذا میں نے پہلے کہا آج اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، اس لیے کہ ہمارا بھی بڑا دل دکھایا گیا، ہمارے اکابرین کو گالیاں دی گئی، ہمیں انگریز کا ایجنٹ کہا گیا. حالانکہ میں کہتا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے میرا تذکرۃ الرشید. یہ کہتے ہیں نا ہمارے شہید بڑے ہوتے ہیں، ان کے پرانے شہید اسی طرح رشید احمد گنگوئی صاحب کے آلات میں لکھی تذکرۃ الرشید، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز کی فوج میں تھے جو بن کے علماء، اور اس وقت مجاہدین تحریک آزادی 1857 کی جو تحریک آزادی کر رہی تھی اس میں یہ مسلمانوں کو مار رہے تھے اور وہیں پر لڑتے ہوئے مسلمان سے لڑتے ہوئے مرے، اور انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے، یہ شہید اسلام نہیں تھے. پھر دیکھیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، یہی کہا تھا نا بھائی، یہی کہا تھا نا. یہ بریلویوں نے لکھا ہے، اور ہم نے اگر لکھا ہے تو کتاب ہم تو کہتے ہیں
کلمہ لیکن کبھی گھر کی خبر لیتا تو بات نہ کرتا یہ کتاب تیرے بابا مفتی محمد حسن جامعہ شاشیہ لاہور سے پڑھی یہ منصوبات حکیم الامت اشرف علی تھانوی اس میں اس کا صفحہ نمبر ہے 47 اس کی جلد نمبر ہے 2 بولو صفحہ نمبر جلد نمبر 2 لکھتے ہیں کہ گنگو میں ایک بزرگ تھے گنگو میں ایک بزرگ تھے جن کا نام صادق تھا وہ مرید کم کیا کرتے تھے 2 شخص ان کے پاس آئے دونوں کا امتحان کیا اور کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ ایک بھاگ گیا دوسرے نے کہہ دیا انہوں نے اس کو بھید کر دیا یہ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ تو تمہارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے یہ میرے پاس موجود ہے رسالہ اللہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ اس میں ایک آدمی نے اشرف علی تھانوی صاحب کو سوال کیا یہ بغیر طریقہ کیا ہے چور بھی رہے چور تو یہ اس لیے اپنا الزام لگائے تاکہ یہ اپنے جواب دیتے ہیں اور ہماری طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹے جائے یہ تو تمہیں خود بڑا اپنے عقیدے والوں سے ظلم کیا ہے کہ تو نے ہمیں مجبور کیا اور ہمارے لیے حجت تو نے بنائی کہ تو نے اگر کیا تو ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں تو یہ کتاب الامداد اس کے اندر صفحہ نمبر 35 کی پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے آپ کو خواب میں دیکھا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن میری زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ اور جب میں جاگا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کلمہ غلط پڑھا میں اس کے صدارت میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا و نبینا محمد تو محمد کے نام کی جگہ اشرف علی نام آ جاتا ہے تو حضرت میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں چاہیے یہ تھا تھانوی صاحب کہتے اور یہ مجھے شیطان نے بہکایا ہے یہ کفر کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ یہ کفر ہے انہوں نے کہا خیر فکر نہ کرو اس میں تسلی ہے کہ تم متبع سنت ہو میں پوچھتا ہوں یہ کلمے تمہارے بزرگوں نے لکھے ہیں یا ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں اور تو کہتا ہے کہ جناب آگے میں صرف جواب دے رہا ہوں جواب بولو کیا دے رہا ہوں پوچھا بولو جواب دے رہا ہوں کہا کہ اگر تمہارا نبی آتا ہے تو وہ چاہے گا اس میں خوشبو آئے تم نے کہا کہ اگر نبی آتا ہے تو خوشبو آئے میں نے کہا تیرے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی آئے کہیں کسی غلام کے گھر میں تو خوشبو آتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ تو مانتا نہیں ہے جناب حضرت محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فاطل عارفین کے اندر کیا فرمایا فاطل عارفین کے اندر کہ میرے والد گرامی سخت بیمار ہوئے سخت بیمار یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے علاج کیا تو آرام کر رہے تھے تو دل میں کہا یا رسول اللہ ایک علم آقا حضور آپ میری جان رکھی فرمائیے تو کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں آتا ہے انہوں نے جسم پہ ہاتھ پھیرا خواب ہی کے عالم میں وہ ٹھیک ہو گئے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے 2 بال حضور دے دیں تو داڑھی کا ہاتھ مار کے حضور نے 2 بال دیے کہتے ہیں جب جاگے تو نہیں تھے پھر آنکھ لگی حضور نے فرمایا وہ دونوں بال میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھے کہتے ہیں جب ہم جاگے تو کیا میں اٹھ کے گیا میرا جسم صحیح ہو گیا میں غسل کر رہا تھا گھر والوں نے کہا آپ کو علاج سے میں نے کہا مدینے والے نے ہمیں سکھا دے اور کہتے ہیں کہ جب میں جاگا تو پورا گھر خوشبو سے میں رہا تھا میں پوچھتا ہوں نبی تو مدینے میں یہ جو کے اندر گھر میں تھا تو کیا ہوتا اگر کہے کہ نبی آیا تھا تو ظالم تیرا عقیدہ تو مر گیا تم تو کہتے ہیں جو کہے کہ نبی آیا حاضر ہے وہ دائرے کا نام سے خارج ہے
اور اگر نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ خوشبو کیسے آئی، نبی کے بال کیسے آئے، نبی نے ہاتھ دے کے شفا کیسے دی؟ کہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے رب کی عطا کا مظہر میرا مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے مثال تیری جواب تیرا، بولو بولو مثال تیری جواب تیرا۔ ایک نعرہ لگتا ہے ہماری طرف سے ساروں کو جو مرضی کا ہو، لیکن ایک مارا ہے کہ آپ تو سنتے جاؤ، نعرہ لگا زندہ ہے زندگی زندہ ہے۔ میں نے کہا ایسے عقیدے کو میں کیا کہوں کہ جس عقیدے میں نبی مر کے مٹی میں مل گیا اور صحابہ کے مرنے والا یعنی صحابہ کے نعرے لگانے والا وہ زندہ اور خود نبی مردہ، بتا کیا تیرے غلام اللہ خان نے لکھا یا نہیں لکھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا؟ تیرے شاید ہماری دیوی نے لکھا کہ نہیں لکھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا؟ تیرے آدمی جو لکھتے ہیں لکھتے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر امتی زندہ ہو سکتا ہے تو کیا نبی زندہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم سے چپ جانے والے۔ اللہ اللہ، میں ایک چیز اب کر دوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میرا تو دو ٹوک اور سیدھا عقیدہ ہے کہ جو نبی کے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ ہو وہ جانتی یا ممکن ہے کہ صحابہ کے نام پہ جن لوگوں نوجوانوں کو ان لوگوں نے ان مولویوں نے اکٹھا کیا کہ ہم صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کرتے ہیں، ممکن ہے یا ان کی اقتدار پہ کی ہو یا یقیناً مدرسوں کے طالب علم بھی بیٹھے ہیں۔ بڑا آسان نسخہ ہے، جاؤ اپنے استاد کی لائبریری میں جا کر اس سے یہ تعریفات رشید احمد گنگوہی کو مانگو، یہ فتاوا رشید احمد گنگوہی کا اس سے مانگو۔ ضرور شریف پڑھی رشید احمد گنگوہی کو مانگو۔ میں اپنی طرف سے بات کروں تو مجھے گریبان سے پکڑو، جو مرضی ہمارے بات کی بات کرو، لیکن اگر میں تیرے بزرگوں کی کتاب کا حوالہ دوں تو تجھے تعصب کی پٹی اتار کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو آج تم صحابہ کی عظمتوں کے شان صحابہ کے نعرے لگاتے ہو یہ دو نمبری نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں بے شک اگر سوائے صحابہ کے لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں دعوت انصاف دیتا ہوں، اگر باقی تم صحابہ کی عظمتوں پہ بٹنے والے ہو دو نمبر نہیں ہو تو آج جا کر اپنے مولوی کی لائبریری سے تعلیمات رشیدیہ اٹھاؤ، فتاوا رشیدیہ نکالو، اس کا سوا نمبر 134 سے اس میں سوال ہوا کہ جو شخص صحابہ کو گالیاں دے، جو شخص صحابہ کو گالیاں دے، کیا ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہے؟ یہ کہتے ہیں صحابہ کو گالیاں دینے والا اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی اہل سنت تو ہے مبارک کہ جس میں سے صحابہ کو گالیاں دینے والا خارج نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں جو بلی کا مطلب ہو وہ بھی اہل سنت سے خارج ہو جاتا، اور تو اہل سنت کی بات کرتا ہے جو صحابہ کو گالیاں دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ صحابہ کو گالیاں دینے والا اونچا بول، اونچا بول۔ حال رہے تو بسم اللہ
تھی کلے فتح کر سکتا. صحابہ کو گالیاں دینے والا تو میں پوچھتا ہوں سپاہی صحابہ والوں ہمارا کسی سے ذاتی عناد و اختلاف نہیں مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم کو تم سے ہمارا کوئی ذاتی عناد و جھگڑا نہیں ہے. اگر باقی تمہارے علموں میں یہ جذبہ ہے کہ صحابہ کی عظمت سے پر مٹیں گے تو میں پوچھتا ہوں تمہارا یہ نعرہ کہ کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر کیا بنے گا اگر شیعہ کو صحابہ کے گستاخی کی وجہ سے تم یہ فتویٰ لگاتے ہو تو پھر اپنے بزرگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی رشیدیہ. اس میں سوال ہوا کہ جناب کیا شیعہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں؟ کہتے نہیں توبہ توبہ میں تو انہیں نہیں کہتا جنازہ بھی پڑھوں گا. ہمیں چوروں کے ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے اور رد الرضا کے اندر میرے احمد رضا نے بتا دیا ہے کہ ہمارا گستاخان صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ہم کل بھی رسول کے گستاخ اور صحابہ کے گستاخ کو جہنمی سمجھتے تھے. ہم آج بھی نبی کے صحابہ کے گستاخ کو جہنمی اونچا بولو. سپاہی صحابہ والوں اگر تم مولوی کا کلمہ نہیں پڑھتے محمد علی کا کلمہ پڑھتے اگر تم صرف مولوی کی اتباع نہیں کرتے صدیق اکبر سے پیار کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے اس مولوی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اور اگر یہ ہے تمہارا مطلب کے دیوبند تو ہم اس سے 1000 مرتبہ تنگ ہیں. ہمارے بارے میں کہا گیا یہ فوٹو پہ ان کی تصویریں بچہ جی ہر کھانے میں تصویریں کس کی لگی ہوئی پچھلے دنوں نوائے وقت میں رپورٹ آئی کہ موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد اور قاتل پنجاب حکومت نے 457 کی تصویریں جاری کی جن میں ایک بھی مسلک اہل سنت کا نہیں سارے پانچ سو بندے کا قاتل تمہارا شیخ الحدیث ہوتا ہے. حالانکہ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے جس میں ایک بھی شخص کو بے گناہ قتل کیا وہ پکا جہنمی ہے. لیکن میں ایک بات کروں گا تمہارے گھر کی. تو نے کہا ہمارے اوپر سعودیہ میں پابندی ہے. میں پوچھتا ہوں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں ہے؟ 5 سال جو پہلے پابندی لگی 8 سال جو پہلے پابندی لگی اسے ہڑپ کر گئے اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اس سے پہلے میں کہا کرتا تھا تبلیغی جماعت والوں کو نہ گھسنے دو تو لوگ کہتے تھے یہ فتنہ پھیلاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب خلیفہ مجاب سید نفیس الحسینی شاہ محمد امان اللہ مرزئی کامل پوری یہ اس کی کتاب ہے شارع تبلیغ. اس میں لکھا ہے کہ تبلیغی جہاد کا منکر ہے. صفحہ نمبر 105 صفحہ نمبر 100 کیا لکھا تبلیغی جہاد کا. اور صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ یہ جو جمعرات کو جا کر چلا لگاتے ہیں یہ حرام ہے ممنوع ہے. اور صفحہ نمبر 39 پر لکھتا ہے کہ ان تبلیغیوں سے بچو کیونکہ یہ بے وضو نمازیں پڑھاتے ہیں.
وہی گل ہوئی نا، یہ 3 دن کے مفتی بنتے ہیں جنہوں نے جس کی آنکھ خراب ہو وہ آنکھ پہ سبز پٹی باندھتا ہے، تو جس کا سارا دن ہوتی ہے بیٹا جی یہ سبز امامہ تو تیرے بابے نے لکھا ہے، یہ تو محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو پسند تھا. اللہ کی آواز آئے تو ہم ان ذاتی دیکھوں پہ چھوڑ کر یہ زمانے کی کتاب ہے. اور میں بات بتا رہا ہوں، ایک دن ایک تبلیغی والے نے نماز پڑھائی تو اس نے سجدے صاحب کیا کیا، پھر کن لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب نماز کے بعد استاد جی کے بھول گئے اس کے استاد جی سجدے صاحب کی کہنے کو لے سکے ہوا اس کے بھولے پھر کو تھوڑی سی ہوا نکل گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، دوسروں کو پاگل کے کر بڑے خوش ہو کر نئے لگواتے تھے تو ذرا اپنے میں نے حوالہ اپنا نہیں کیا. یہ کتاب ہے شاہراہ تبلیغ، اس کا صفحہ نمبر 39، اس کے اوپر لکھا ہے کہ ان تبلیغیوں سے بچو. کیوں بچو؟ اس لیے سنو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے کہ آج کل کیل تبلیغ کا رنگ بستر کندھوں پر رکھ کر نکلنا اور سنی سنائی باتوں کو یاد کر کے اجتماع میں بے تکلف سنانے کی مشق کرنا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اکسانا، چاہے جھوٹی کیوں نہ بولنے پڑے، چاہے نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے داڑھی منڈا ہی کیوں نہ ہو. ہائے ہائے، کہتا ہے کہ ان کے یہاں یہ جنت کی کنجی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا عمل ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا عمل ہے. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جہالت کو بنا دے. آگے سنو کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے بعد لوگوں نے نماز کی تبلیغ اس طرح دلائی کہ بہت سے لوگوں کو بے وضو نماز پڑھوایا. کیا پڑھوایا؟ بے وضو نماز پڑھائی. اور پھر آگے لکھا ہے کہ تبلیغ کرنے تبلیغیوں کے بارے میں لکھا ہے یہ منافق ہے. میں پاگل بچتا ہے. ذرا خود اپنے گھر کی سننا. پھر لکھا ہے کہ جو تبلیغیوں کا اجتماع ہے یہ بھی صفحہ نمبر 41 ہے. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں، یہ اونچا بول یہاں پر صفحہ نمبر 242 ہے تذکرۃ الرشید، صفحہ نمبر 242 اونچا بولو، صفحہ نمبر 242. یہ تو ہمیں کہتے ہیں، ذرا اپنے بزرگوں کو سنو. ایک بار ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی کے سہارنپور میں بہت ساری رنڈیاں، توجہ ہے، بہت ساری رنڈیاں بری تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے. یہ تمہاری نبی کی سنت ہے. ہاں یہ تمہارے سنت کے بہتر بزرگ. یہ کتاب کہانی میری نہیں، دیکھے جی کسی رنڈی کے مکان پر تھے. سب میاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کو آئی. ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا غور. میاں صاحب آنے سے پہ تیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت کو نے کہا روح کیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا جی تم مجھ سے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیوں سے لے کر آئی. جب سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا جی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ وہی تو ہے. رنڈی یہ سن کر خفا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگر چنے کو نگار اور پوچھا مگر ایسے چیز کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ تمہارے بزرگوں کی زندگی کے معاملات ہیں. اور میں یہ آگے پڑھ کے سناؤں کہ مولانا تھانوی صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کو آپس میں ایک دوسرے کو خیر کیسے ملتا تھا. تو آپ کا دل کافی دکھے گا. حضرت صاحب لوگوں کی طرف کبھی سنائی باتیں کر کے عوام کو اشتہار ہے نا، یہ آسان ہوتا ہے، لیکن سچائی کا سامنا کرنا یہ بہت زیادہ، بولو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے.
اور پھر ایک بات انہوں نے تو مسئلے میں نے پہلے کا بزرگوں کی جتنی مرضی ہے شان بیان کرو، ہمیں اس سے کوئی غرض، لیکن جب دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاؤ تو پھر اس کے لیے تیار ہو۔ یہ کہا گیا کہ میرے جناب فلانے صاحب نے داڑھی سے نبی کے ادھر جھاڑو دیا تو بریلوی نے اعتراض کیا، حیرت کی بات ہے، اور جو سنی ولی کے مزار کو جھاڑو دیتے ہیں وہ نبی کے مزار سے کیسے اعتراض ہوا؟ تجھے غلط فہمی ہوئی، تجھے سنیوں کو متاثر کرنے کے لیے تو نے ہمارا عقیدہ لوگوں کو سنایا ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگ لکھ کے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں گھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ در یار سے تو پلکوں سے جھاڑو دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ اور بھائی ہم کہتے ہیں الحمدللہ سنی کا کتاب ہے، سنی کا کتاب ہے کہ نبی کی قبر ساری کائنات میں افضل ہے۔ تیرا اگر یہ چیزیں ماننے کے لیے تقویت الایمان کا کیا بنے گا؟ یہ میرے پاس تقویت الایمان موجود ہے۔ تقویت الایمان والا لکھتا ہے جو آدمی بزرگوں کی قبروں پہ جائے، وہاں جا کر مجاور بنے، وہاں جا کر جادو دے، وہ مشرک ہوتا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمارا تو ہے ہی عقیدہ، یہ تو ہم کہتے کہ نبی کی قدموں کی خاص ہماری آپ کا سرما، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر تیری ضرورت تھی تو یہ تقویت الایمان کا عقیدہ لوگوں کو بتاتا کہ تیرے بزرگوں نے لکھا کہ جو کسی بزرگ کی قبر پر جھاڑو دے وہ کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے۔ ہمیں تو چھوڑ، تیرا اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو جا کر جھاڑو دے رہے تھے؟ یہ کہا گیا کہ جو وہاں جائے، بیٹھے، مجاور بنے، نبی کی قبر پہ جائے وہ بھی مشرک ہے، نبی کی قبر پہ جانے والا بھی مشرک ہے۔ یہ تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے 2 نمبر عقیدے دوگلے ہیں۔ جب سنیوں کو دیکھتے ہو تو اور باتیں کرتے ہو، جب اپنوں میں بیٹھتے ہو تو اور باتیں کرتے ہو۔ اگر اتنے سچے ہو تو اپنا یہ گندا عقیدہ لوگوں کو بتاؤ نا کہ تمہارے عقیدے میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا ادب بڑے بھائی سے نہ کرنا چاہیے، تمہارے عقیدے میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نبی ولی کی قبر پہ جانے والا مشرک ہے، تمہارے عقیدے پہ لکھا ہے کہ جتنا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی آدمی وہ اللہ کی مخلوق نبیوں ولیوں، یہ غور سے سنو، اللہ کے سامنے وہ چوڑے سوار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ مخلوق ہونے میں نبی ولی سورج چاند ستارے سب برابر ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ یہ لکھا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا علم جانوروں کے علم سے کم تر ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے۔ اگر تمہاری ضرورت ہے تو یہ عقیدے بیان کرتے، لیکن تم نے کیا سمجھا کہ یہاں بولنے کے لیے کوئی اور نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ یاری کے خون سے، یاری کے دودھ سے آیا ہوا خون
یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں ہم مجبور ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, ہم اس کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ہم اس کو تباہ نہیں کر سکتے, ہم اپنی آرمی سے نہیں لڑ سکتے, ہم اپنی ملک کی انتظامیہ سے ان کو قتل نہیں کر سکتے. یہ تو کمزوری سمجھ یا جو سمجھ, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سنی اپنے حق کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اور میں کہوں گا بہت سارے میرے وہ لوگ ہیں کہ جو دائیں بائیں سے آئے, دیہاتوں سے آئے, وہ آج میرا یہ ٹیبل دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو روزانہ پیار محبت کی باتیں کرتا تھا, آج یہ آپریشن کیسے شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب تھوڑا نکلے نا, وہ گولی سے چیخنا ہو, وہ مرم سے چیخنا ہو تو آپریشن لازمی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دور دراز سے آنے والے سنی نوجوانوں, ایک ہی بات ذہن میں رکھو کہ ہم عید کا جواب کب تک سے دینے والے ہیں کہ نہیں ہے. جو ہماری طرف انگلی اٹھائے گا انگلی توڑیں گے. تو کیا کہتا ہے, ہم نے تو پہل کی, اگر حوالہ دیا ہے تو یہ تیرے بزرگوں کی کتابوں کو میں نے حوالہ دیا, یہ میری کتابوں میں موجود ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ہمیں کہتا ہے تیرے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ خود لکھتے ہیں کہ انگریز مجھے 600 روپیہ دیتے تھے مہینے کا. یہ خود لکھا ہوا ہے, یہ مکالمۃ الصدرین, کتاب مکالمۃ الصدرین, یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت کو انگریزوں نے چلایا اور تبلیغی جماعت کو انگریز فنڈنگ مہیا کیا کرتے تھے. اور یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سوائے شبیر احمد عثمانی کے وہ یہ ایک چیز جو ان کی بولتی پاکستان کی حمایت میں نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کہ شبیر احمد عثمانی کو بھی ان کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ تم آپ نہ لاؤ, وہ جتیا سے ادھر سے ایک جتیا سے ادھر. ہاں لیکن بہرحال جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ایک تمہارا